آج کی دردناک سٹوری ایک ایسی خاتون کی ہے جو اپنے دو غیر مسلم بچے انڈیا چھوڑ کر پاکستان آ گئی۔ اس کے انڈیا والے بچے کس حال میں ہیں اور پاکستان آ کر جو اس کے بچے پیدا ہوئے مسلمان شوہر سے، وہ آپس میں کیسے ملے، کیسے ان کا انڈیا والے بہن بھائیوں سے رابطہ ہوا، اور آخر اس شادی شدہ خاتون کو 1947 کو کس نے اغوا کیا، کہاں رکھا، اور یہ خاتون کیسے انڈیا سے پاکستان پہنچی، یہ ہم آپ کو آج کی دردناک اور ایک سچی داستان سناتے ہیں، اس لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ محمد بشیر کی 19 سالہ بیٹی کی شادی پارٹیشن سے 3 سال پہلے اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ کسی دوسرے گاؤں میں ہوتی ہے۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے اور اس کے بعد سارے ہنسی خوشی زندگی کے دن پورے کر رہے تھے کہ پارٹیشن کے ہنگامے شروع ہو گئے۔ اسی دوران جو مسلمان پریوار تھے انڈیا میں، ان کو پتا تھا کہ ہم نے کہیں نہیں جانا، اور اگر کہیں گئے بھی تو واپس آ جائیں گے، کیونکہ جب یہ ہنگامے ٹھنڈے ہوں گے تو اپنی جو جگہ ہے، اپنی پراپرٹی ہے، وہاں پر واپس آ جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ پاکستان میں رہنے والے ہندو اور سکھوں کو پورا یقین تھا کہ جب 1947 کے ہنگامے ختم ہوں گے تو ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے واپس آ کر اپنی پراپرٹی بھی لے لیں گے، اپنے گھروں میں دوبارہ رہنا شروع کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کتنا ظلم ہوا، دونوں طرف سے بہت زیادہ ظلم اور لوٹ مار کی گئی۔ محمد بشیر کی بیٹی کا نام تھا رشیدہ، جو کہ اپنے ماں باپ کے گھر، اپنے میکے گھر آئی ہوئی تھی، اور یہاں سے ہی پھر قافلے کے ساتھ ان کو پاکستان کی طرف جانا پڑا، کیونکہ جتھوں نے حملہ کر دیا، اور یہ دوسرا حملہ تھا جس کے ڈر سے یہ لوگ وہاں سے نکل پڑے۔ ان کے جو سسرال والے تھے رشیدہ کے، وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی جیسے کیسے اپنا گاؤں انہوں نے بھی چھوڑا، وہ بھی مسلمان تھے، اور وہ بھی پاکستان کی طرف چل پڑے۔ یہ جو محمد بشیر اور اس کی بیٹی اور اس کے خاندان کے دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے قصور والی سائڈ پر آنا تھا، فاضلکا والی سائڈ سے کراسنگ کرنی تھی، لیکن راستے میں جتھے نے حملہ کر دیا، بہت ساری قتل و غارت ہو گئی، اور چھوٹے بچوں کو بھی مار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان تھے ان کو بھی مار دیا گیا، ان کی خواتین کو اغوا کیا جانے لگا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کہا کہ آپ فوری طور پر کیچڑ منہ پہ مال لو۔ لڑکیوں کو نصیحت کی بزرگوں نے کہ منہ پر کیچڑ مال لو تاکہ آپ کے چہرے پہچانے نہ جائیں، آپ ان کو نظر نہ آؤ، جیسا بھی ایک ڈر تھا اور بیس بدلنے کا ایک طریقہ تھا۔ لڑکیوں نے قریبی جوڑ سے، کیونکہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، وہاں سے اپنے منہ پر مٹی ملنی شروع کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں سے بہت ساری جوان لڑکیاں اور خواتین کو اغوا کر لیا گیا۔ اور انہوں نے بتایا کہ جو لوگ، یعنی کہ جو جوان بھائی یا باپ اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے، ان کی طرف لپکتے، تو گھوڑ سوار ان کو برچھی مار کر موقع پر ہی مار دیتے۔ اس طرح وہاں پر ایک قیامت کا سما تھا جو کہ آج تک نہیں بھول سکا۔ رشیدہ بی بی بھی ایک جتھے کے ساتھ اغوا ہو جاتی ہے، تو اس کو مختلف گاؤں میں رکھا جاتا ہے، کسی ایک جگہ نہیں رکھا جاتا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کو نہ ایک سکھ فیملی کی بہو بنا دیا جاتا ہے، اس کی شادی کروا دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ سکھ مذہب اختیار کر لو۔ وہ بیچاری مجبور یا جیسے بھی سمجھ لیں، وہ سکھ بن جاتی ہے، گردوارہ اس کو ساتھ لے جایا جاتا ہے، اور اس طرح وہ سمجھتی ہے کہ اب میری موت اسی گاؤں میں ہوگی اور اسی شوہر کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ میری مرضی کے خلاف مجھے بیاہ دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس وقت جو لڑکی اغوا ہوتی تھی نا، وہ بے شک اپنی مرضی سے شادی کرتی تھی، لیکن جو لا بنا تھا اس وقت، جو مائیگریشن کا لا تھا، اس کے مطابق اس کو مغوی تصور کیا جائے گا، یعنی کہ وہ اغوا ہی ہے، اینڈ اس کو ہر صورت اپنے واپس فیملی کے ساتھ ملنا ہے۔ خواہ ہندو سکھوں کی لڑکیاں پاکستان رہ گئیں تو بے شک مسلمان کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے شادی کر لی ہے، یہ لڑکی اب مسلمان ہو گئی ہے، تو ایسا نہیں مانا جاتا تھا، اس لڑکی کو واپس انڈیا ہی بھجوایا جاتا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کی لڑکیاں جو انڈیا میں رہ گئیں، تو ان کو بھی اگر آہستہ آہستہ ملٹری کو پتہ چلتا کہ کس گاؤں میں کون سی لڑکی ہے مسلمانوں کی، تو خواہ وہ کہتے کہ جی ہماری بیگم ہے، ہماری بہو بن چکی ہے، لیکن اس کو ہر حال میں وہ کیمپ کے ذریعے پاکستان بھجوا دیتے۔ یہ اس وقت کا رول تھا، قانون تھا۔ رشیدہ بی بی کے 2 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، اور وہ اپنی جو زندگی کے دن پورے کرنا شروع کر دیتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ اب شاید میری فیملی کو مار دیا گیا ہوگا، کیونکہ جس جگہ پہ حملہ ہوا تھا اس جگہ پر بہت ساری لوگوں کی قتل و غارت کا سلسلہ جاری تھا، اور ہم تو اغوا ہو گئیں، اس کے بعد یقیناً میرے سارے فیملی ممبرز مار دیے ہوں گے، اس لیے میرا پاکستان میں اب شاید کوئی بھی نہ ہو۔ جس طرح کی قیامت میں نے دیکھی ہے،
تو بہتر یہی ہے کہ جیسے کیسے آپ زندگی کے دن یہاں ہی پورے کیے جائیں. کسی نے شکایت کر دی یا جیسے بھی تھا، 4-5 سال بعد پارٹیشن کے 4-5 سال بعد ملٹری آئی اور اس خاتون کو انہوں نے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا. اس وقت گاؤں میں اس کے گھر میں اس کا شوہر موجود نہیں تھا، لیکن دوسرے گھر والے تھے. انہوں نے بڑا کہا کہ یہ ہماری بہو ہے، یہ نہیں جانا چاہتی. یہ جو لڑکی ہے رشیدہ، یہ بھی ڈبل مائنڈڈ ہو چکی تھی کہ پاکستان بھجوا تو رہے ہیں مجھے، لیکن میں کس کے پاس جاؤں گی، کیسے اپنے فیملی کو تلاش کروں گی، اور شاید میرا شوہر یا میرے ماں باپ اب اس دنیا میں بھی نہ ہوں. تو ایک دل اس کا کرے کہ میں یہاں ہی رہ جاتی ہوں، اور باقی جو زندگی ہے نا، کم از کم ایک چھت تو ہے، میرے بچے تو ہیں. لیکن ملٹری والوں نے اس کی ایک نہیں سنی، بلکہ اس کے بچوں کو بھی نہیں لیا، اور اس کو لے کر وہ کیمپ میں آگے. اور وہاں سے 2-3 دن رہنے کے بعد اس لڑکی کو پاکستان لاہور چبرجی کے پاس ایک ادارہ تھا، دارالاسلام تھا شاید، وہاں پر بھجوا دیا. اور وہاں پر لاوارث بچے آج بھی موجود تھے جو 1947 کی پارٹیشن کے دوران وہاں پہ پہنچائے گئے تھے، اور ان کی فیملی نہیں مل رہی تھی. تو وہاں پر طریقہ کار یہ تھا کہ کچھ جو مرد حضرات تھے، یعنی بچے میل تھے، ان کو کوئی صاحب حیثیت حضرات بھی آ کے لے جاتے، تاکہ یہ ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور جو ہی ان کے پیرنٹس کا پتہ چلے گا ہم واپس کر دیں گے، اگر نہیں پتہ چلے گا تو یہ ہماری اولاد بن کر جئیں گے، کیونکہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے. اس طرح کا سلسلہ بھی چلتا رہا. لیکن لڑکیوں کے معاملے میں بڑی احتیاط برتی جاتی، لڑکیوں کو صرف ان کے پیرنٹس کے حوالے ہی کیا جاتا. یہ جو رشیدہ بی بی تھی، یہ بھی وہاں چلی گئی، اور کچھ دنوں تک اخباروں میں بھی اس کا جو ہے نا وہ بنوایا گیا. جو لڑکیاں لاوارث لڑکیاں رہ گئی تھیں، ان کو دیا گیا اخباروں میں کہ اس طرح کی لڑکیاں ہیں جو ان کے نام یہ ہیں. رشیدہ چونکہ ایک جوان لڑکی تھی، سمجھدار لڑکی تھی، اس لیے اس کو اپنا نام بھی پتہ تھا، اپنی فیملی کا نام بھی پتہ تھا. بس اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میری فیملی جو فیروز پور کے گاؤں سے آئی ہے وہ پاکستان کہاں جا کے بیٹھی ہوگی، کیونکہ ان کا پاکستان والے علاقے میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا 1947 کی پارٹیشن سے پہلے. بہرحال کسی دن ان کا جو نا وہ پتہ چل گیا، کیونکہ وہ جو اس کے گھر والے تھے نا، وہ بھی وقفے سے جو مختلف کیمپس تھے نا، وہاں پر جا کے پتہ کرتے کہ شاید ان کی بیٹی آ گئی ہو، شاید ان کی بیٹی آ گئی ہو. اور یہ صرف رشیدہ کے گھر والے نہیں، دوسرے لوگ بھی جن کی بیٹیاں، بہو یا مائیں وہاں پہ رہ گئی تھیں، اغوا ہو گئی تھیں، وہ بھی کیمپوں کا تقریباً روزانہ دورہ کرتے یا ہفتے میں ایک بار ضرور جاتے اور پوچھتے کہ ہماری کوئی بیٹی تو نہیں آئی. بہرحال یہ ایک پروسیس تھا. رشیدہ کی جو ہے نا وہ ماں اور باپ دونوں مارے جا چکے تھے، وہ تو تھے نہیں، لیکن سسرالی ابھی زندہ تھے. تو سسرال والوں سے جو ہے نا ان کو پتہ چل گیا، تو وہ جناب اس کو لینے آ گئے. رشیدہ جو ہے نا وہ بڑی پریشان تھی. اس کو پریشانی یہ تھی کہ ایک تو ماں باپ نہیں رہے، دوسرا یہ تھا کہ بچے اس کے انڈیا میں رہ گئے ہیں. دیکھیں، اولاد ہوتی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، جو بھی ہو، اولاد ہوتی ہے، اور ماں کو اس سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی. وہ گھر چلی گئی، اس کے بعد وہ کافی پریشان رہتی تھی. پاکستان میں آئی، وہاں پر اس کو مزید اللہ نے بچے دے دیے. 4 بچے اس کے پاکستان میں پیدا ہوئے، لیکن انڈیا والے بچوں کو ہمیشہ وہ یاد کرتی اور ان کو نہیں مل سکی، اور اسی دکھ اور درد کو ساتھ لیے وہ اس دنیا سے چلی گئی. لیکن کہا جاتا ہے کہ بعد میں جو انڈیا میں بہن بھائی تھے ان کا پاکستان والوں سے رابطہ ہو گیا تھا. اب انڈیا والے جو ہے نا وہ بھی عمر سیدہ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی پیدائش بھی 1950 کے لگ بھگ ہے، تو اس لیے وہ بھی 70 سے زیادہ ان کی ایج ہوگی، 72-73 سال، لیکن وہ زندہ ہیں اور ان کے بھی بچے ہیں. تو آخری اطلاعات کے مطابق ان کا آپس میں رابطہ ہو چکا ہے ٹیلی فون کے ذریعے. لیکن اب کرتارپور صاحب میں وہ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہی وہ ان کا آپس میں کوئی رابطہ ہوگا، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کی جو مزید ملاقات کی ویڈیوز یا کلپ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں. یہ تھی چھوٹی سی سٹوری. اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.